ایسے ماحول میں جہاں ایک طرف مذہب کا زور ہو، دوسری طرف اپنے قبائلی روایتوں کا زور ہو، ایسے میں ایک بچے کا اس طرف آنا، ایک فنکار بننا بہت ہی انہونی سی بات ہے۔ لیکن یہ فن جو ہوتا ہے یا کوئی بھی فن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا ہوا ہوتا ہے، ان بلٹ ہوتا ہے، پیدائشی ہوتا ہے، اور جو مقام جو عزت اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کرنی ہوتی ہے وہ اسے عطا کرتا ہے، اور جس ذریعے سے عطا کرنا چاہتا ہے اسی ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ فن اداکاری یا کوئی بھی فن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، جس انداز میں چاہتے ہیں، عزت، شہرت، دولت عطا فرماتے ہیں۔ میرے حصے میں پروردگار عالم نے یہ فیلڈ لکھی ہوئی تھی، اور اس کا مجھے ادراک ہو چکا تھا بچپن میں۔ میرے خیال میں تیسری کلاس میں تھا تو مس نے سب بچوں سے پوچھا کہ کون کیا بنے گا بڑا ہو کے۔ سب نے اپنے اپنے پسند کے فیلڈز بتائے۔ میری جب باری آئی تو میں نے کہا I'll become an actor۔ تو مس بڑی حیران ہوئی تھی کہ what you want to become an actor؟ وہ حیران ہوئی کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا، ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا، اور اپنے آپ کو ایکٹر کہہ رہا ہے۔ اس زمانے میں ایکٹروں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو میں نے کہا تھا یس I will become an actor۔ اب بھی میری مس زندہ ہیں، اور اب مجھے وہ اس زمانے میں پرنس کہا کرتی تھیں، اب مجھے ہیرو کہتی ہیں، اور بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ یہ ایسا ڈٹرمائنڈ بچہ ہے جس نے جو طے کیا وہ کر کے دکھایا۔ میں ایکٹر بننا ضرور چاہتا تھا، لیکن میری منزل یہ نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں ہالی ووڈ جا کر کے اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں ان کا وہاں پر جا کر استعمال کروں، کیونکہ ایشینز جب بھی گئے ہیں ہالی ووڈ میں انہوں نے بہت کارۂ نمایاں انجام دی ہیں، جن میں سر فہرست ہمارے عمر شریف کا نام آتا ہے، مصر کے بہت شاندار، بہت اعلیٰ ٹیلنٹڈ ایکٹر۔ اور ایسی کچھ میرا بھی ذہن تھا، لیکن میں جب اس میں تھا کراچی یونیورسٹی میں ماسٹرز کے فائنل ایئر میں، تو آئے دن کوئی نہ کوئی پروڈیوسر وہاں ضرور آتا اور مجھے آفر کرتا کہ میں ٹیلی ویژن کے پلیز میں کام کروں۔ میں ریفیوز کرتا رہا ایک عرصے تک۔ اچھا، تصویروں کی نمائش جب ہوتی تھی، مصوری کا مجھے شوق ہے، تو میں ان نمائشوں میں جاتا تھا۔ اس کی کوریج کے لیے جب ٹی وی والے آتے تھے تو وہ نمائش کو کم کور کرتے تھے، مجھے زیادہ کور کرتے تھے۔ اور جلالی اور ہماری پیاری فاطمہ سریہ بجیا صاحبہ، یہ لوگ کریڈٹ ان کو جاتا ہے مجھے انٹروڈیوس کرانے کا۔ آب اور آئینے اس پلے کا نام تھا۔ اس پلے سے میرے اس کیریئر کا آغاز ہوا، اور وہ پلے بہت زیادہ پسند کیا گیا، تقریباً 20 دفعہ وہ ری ٹیلی کاسٹ ہوا، اور اس کے بعد ہی فوراً شمع سیریل شروع ہو گئی، اور شمع کے بعد میرا خیال ہے پھر مجھے فرصت نہیں ملی مڑ کر کے دیکھنے کی۔ شمع میں اللہ تعالیٰ نے جو عزت و وقار، جو شہرت عطا فرمایا، وہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے، اور اب تک 30 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ کردار لوگوں کے ذہن و دل سے محو نہیں ہوا۔ ابھی تک لوگ، میرا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو نانا کی جان قمرو لبوں پہ آ ہی جاتا ہے لوگوں کے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، اور میں نے لوگوں کو اپنے فن سے محظوظ کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اب تک کوئی میرا کیریکٹر ایسا نہیں آیا جسے لوگوں نے ناپسند یا ریجیکٹ کیا۔ جو کچھ کام میں نے کیا وہ انتہائی درجے لوگوں نے سراہا اور بہت عزت و احترام عطا فرمایا۔ میں اللہ کے بعد ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جو میرے فینز ہیں، جو مجھے چاہتے ہیں، جو مجھے پیار کرتے ہیں۔ اگر یہ مجھے پیار نہ کرتے تو میں خود کچھ بھی نہیں۔ میری فنی زندگی میں جن لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جنہوں نے مجھے اس فن کے اسرار و رموز بتائے، سکھائے، گو کہ کم سکھائے۔ میں جب بھی سیکھنے کی بات کرتا ہوں تو کہتے نہیں تمہیں سب کچھ آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کم نصیبی ہے میری، کیونکہ سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی کے لیے بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سیکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ میں بہت سیکھتا ہوں، میں بہت پڑھتا ہوں۔ مجھے جب بھی کوئی کردار ملتا ہے میں اس کی تمام جزیات کو، اگر وہ تاریخی کردار میں نے بہت کیے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تو میں نے اس تاریخ کا بہت مطالعہ کیا،
اس کردار کا، اس کے زمانے کا، اس کے ساتھ منسلک کرداروں کا، تب جا کر کے وہ کردار میں کر پایا۔ صرف شیبانی خان وہ کیریکٹر ہے بابر کا جسے ادا تو میں نے کیا، لیکن جس کی تیاری کا مجھے موقع نہیں مل سکا۔ میں ان دنوں بہت مصروف تھا، 3-4 سیریلز کر رہا تھا، ایک لاہور میں، ایک کوئٹہ، 2 لاہور میں، ایک کوئٹہ میں۔ اس زمانے میں بجیا نے اور جلالی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ کرنا ہے شیبانی خان کا کیریکٹر اور تم کرو، تو میں نے پہلے منع کیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بیزی ہوں۔ نہیں بیٹا کرنا پڑے گا۔ تو میں وہ مطالعہ کا جو میرا ٹائم ہوتا تھا وہ صرف جہازوں میں، جب میں لاہور سے ادھر یا ادھر کوئٹہ سے کہیں آ جا رہا ہوتا تھا، اس درمیان میں اسٹڈی کرتا تھا۔ دوسرا میں نے آ کر کے پرفارم کیا، اور خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ وہ رول میرا دیکھنے کے بعد آغا ناصر جو ہمارے ٹیلی ویژن کا سب سے بڑا نام ہے، آغا صاحب نے وہ پلے میرا دیکھا، اور پلے دیکھنے کے بعد آغا صاحب کے یہ ریمارکس ہیں کہ اس میں تم ہی لگ رہے تھے کہ ایک تاریخی کردار، باقی سب فیک لگ رہے تھے، تم لگ رہے تھے واقعی سچے شیبانی خان۔ تو یہ وہ کم اسٹڈی کے بعد یہ حالت ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ موقع مل جائے اسٹڈی کرنے کا تب شاید رزلٹ اس سے بھی اچھے آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں میرا یہ ایمان ہے کہ فن کی کوئی کمی نہیں ہے، فنکاروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں صرف گرومنگ کی ضرورت ہے، ہمیں صرف بتانے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم بین الاقوامی سطح پر مکمل اور کامیاب ترین فنکار بن سکتے ہیں اگر ہمیں صحیح گرومنگ کا موقع ملے۔ اسی لیے میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، جیسے ہمارے پڑوسی ملکوں میں ہے، جہاں ہمارے ہی پلیس کو دکھا کر لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں بھی ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں، اور اس انسٹیٹیوٹ میں میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو ٹرین کریں، جس کے اندر صلاحیت ہے اسی کو لیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارے چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد ہیں، یا اس نے پیسے بہت دیے ہوئے ہیں، یا وہ آگے فیوچر میں جا کر ہمارے کام آئے گا۔ ایسا نہیں دیکھنا چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کتنا فن، اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا فن عطا کیا ہے، اور اس فن کو تراشنے، سنوارنے میں ہمیں جو محنت کرنی چاہیے وہ برابر ہو